السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا آپ ناپاک بدن یا ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اس کے ساتھ شریعت نے کچھ شرائط رکھے ہیں جن کا آج ہم اس بیان میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور ان شرائط کا باری باری ذکر کرتے ہیں جن کے ہوتے ہوئے آپ ناپاک بدن اور ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا شرط ہے، اگر کپڑے یا بدن پر کچھ ناپاکی لگی ہے لیکن پانی کہیں نہیں ملتا، تو اسی طرح ناپاک کپڑوں یا ناپاک بدن کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر سارا کپڑا ناپاک ہو یا پورا کپڑا ناپاک نہیں ہے لیکن بہت ہی کم پاک ہیں، یعنی ایک چوتھائی سے کم پاک ہیں اور باقی سب کا سب ناپاک ہیں، تو ایسے وقت یہ بھی جائز ہے کہ اس کپڑے کو پہنے پہنے نماز پڑھے، اور یہ بھی جائز ہے کہ کپڑا اتار دے اور ننگے بدن نماز پڑھے۔ لیکن ننگے بدن نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اسی ناپاک کپڑے کو پہن کر بندہ نماز پڑھے۔ لیکن اگر چوتھائی کپڑا یا چوتھائی سے زیادہ پاک ہو تو ننگے ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں، اسی ناپاک کپڑے کو پہن کر پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو ننگے بدن نماز پڑھے، لیکن ایسی جگہ پڑھے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، اور کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر پڑھے، اور رکوع سجدہ کو اشارہ سے ادا کرے۔ اور اگر کڑے کڑے پڑھے اور رکوع سجدہ ادا کرے تو بھی درست ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ سفر میں کسی کے پاس پانی کم ہے، اگر اپنے بدن یا کپڑے پر موجود ناپاکی کو دھوتا ہے تو پھر وضو کے لیے پانی نہیں بچتا، اور اگر وضو کرتا ہے تو پھر ناپاکی دھونے کے لیے پانی نہیں بچتا۔ ایسی حالت میں پانی سے ناپاکی کو دھو ڈالے اور وضو کے لیے تیمم کرے۔ ایک اور مسئلہ ہے جو کہ اس موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، لیکن جب نماز پڑھ لی تو معلوم ہوا کہ جس وقت نماز پڑھی تھی اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو چکا تھا، بلکہ عصر کا وقت آ گیا تھا، تو اب پھر قضا پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ وہی نماز جو پڑھی ہے قضا میں آ جائے گی، اور ایسا سمجھا جائے گا کہ قضا پڑھی تھی۔ اور اگر وقت آنے سے پہلی ہی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، یعنی ظہر کی نماز جو ہے وہ ظہر کے ٹائم سے پہلے پڑھ لی تو پھر یہ نماز جو ہے یہ آپ کی نہیں ہوئی، اس کو آپ نے پھر سے ادا کرنا ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بیان کو ثواب کی نیت سے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو سکے، اور جن کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے ان کو بھی پتہ چل جائے۔